He asked me کہ نماز میں جو پیر سے پیر پھیلا کر کے اور بازو والے کے مصلی سے پیر لگا کر نماز پڑھتے ہیں اور پڑھواتے ہیں، جبراً پڑھواتے ہیں، تو کیا یہ سنت ہے یا نہیں ہے؟ تو نماز میں پیر سے پیر لگا کر اپنے بازو والے مصلی کے پیر سے ملا کر نماز پڑھنا یہ حدیث کے خلاف، یہ چیلنجنگ کہہ رہا ہوں میں، یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، سنت صحابہ کے خلاف اور اسلامی مزاج کے خلاف، ادب اخلاق کے خلاف، اور بدعت اسلام میں نئی چیز، بدعت حسنہ سیئہ، بدعت سیئہ ہے، بری بدعت ہے، مطلق ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ میں ایک بات بولوں، ہمارا ذہن بھی کچھ قبول نہیں کرتا، اس لیے کہ جیسے ہم اب کھڑے ہوئے ہیں، میرے والد بازو ٹھہرے ہوئے ہیں، میرے چاچا بازو ٹھہرے ہوئے ہیں، رکعت باندھی گئی، اب میں ایک پیر والد کو مار رہا ہوں، ایک پیر چاچا کو مار رہا ہوں۔ پیر سے پیر لگانا ہی، ہم عام طور پہ پیر اگر لگ جائے غلطی سے تو ہم بہت ہی معذرت کہتے ہیں، سوری، ایکسٹریملی سوری، معافی چاہتا ہوں، عفواً، لیکن نماز کی حالت میں ہم پیر لگائیں اللہ کی بارگاہ میں، جب اللہ کہہ رہا ہے کہ خشوع و خضوع کے ساتھ ٹھہرو، اللہ کی بارگاہ میں ٹھہرو، ادب کے ساتھ ٹھہرو، نماز کی حفاظت کرتے ہوئے ٹھہرو، تو اللہ تعالیٰ ہم کو ادب سکھائے گا کیا بے ادبی سکھائے گا؟ سنت رسول کیا ہم کو ادب سکھائے گی کیا بے ادبی سکھائے گی؟ ایسا مطلق نہیں ہے، ایک بھی مرفوع حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ میں ایک روایت پیش کرتا ہوں، چلیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہم صلی علی نبی الامی وآلہ۔ مرفوع حدیث یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے راست طور پہ کہا ہو کہ پیر سے پیر لگاؤ، ٹھیک ہے؟ ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اقیموا الصفوف وحاذوا بین المناکب وسدوا الخلل ولینوا بأیدی اخوانکم ولا تذروا فروجات للشیطان ومن وصل صفا وصله اللہ ومن قطع صفا قطعه اللہ۔ آپ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نماز قائم کرو، صفوں کو درست رکھو، کندھوں کو برابر کرو، خالی جگہوں کو بند کرو، اپنے بھائیوں کے ہاتھ میں نرم ہو جاؤ، اور شیطان کے لیے خالی جگہ نہ چھوڑو، جس نے سب کو ملائے اللہ اسے ملائے گا، اور جو سب کو کاٹے گا اللہ اسے کاٹ دے گا۔ یہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے۔ اگر پیر سے پیر ملانا ہوتا تو 20 احادیث ہوتی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ کاندھے سے کاندھا ملاؤ، پیر سے پیر ملاؤ، تو پیر سے پیر ملانے کی ایک بھی روایت نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں ایک حدیث بھی نہیں ہے مرفوع۔ یہ تو مقام تھا، حضور فرماتے کاندھے سے کاندھا ملاؤ، جگہ مت چھوڑو، شیطان کے لیے جگہ مت چھوڑو، پیر سے پیر ملاؤ، یہ مقام تھا نا، لیکن آپ نے ارشاد نہیں، آپ نے فرمایا ایسا بالکل نہیں ہے۔ چلیے اور ایک میں آپ کو حوالہ پیش کر دیتا ہوں، ابو داؤد جلد 1 صفحہ 93، ہم جو روایتیں پیش کیے تھے نا اس کے اندر آپ کو وہ بھی مل جائے گا انشاءاللہ ریفرنسز میں۔ اب میں اس کا متن، چونکہ موقع نہیں کہ ہر چیز کا ہم متن میں پیش کرتا جاؤں، لیکن آپ کے کوشچن کے تک میں متن پیش کر رہا ہوں۔ ان براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتقلل الصف من ناحیۃ الی ناحیۃ یمسح صدورنا ومناکبنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صف میں، صف ٹھہراتے وقت، صف قائم کرتے وقت ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک تشریف لاتے، حضرت انس فرماتے ہیں ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک لاتے اور ہمارے کندھوں کو اور ہمارے سینوں کو برابر کرتے جاتے، ہم صدورنا ومناکبنا۔ اب یہ تو موقع تھا، یہ تو بالکل موقع تھا کہ آپ سینے بھی سیدھے سیدھ میں کرتے، کہتے کہ پیر ملاؤ پیر ملاؤ پیر ملاؤ، یہ تو موقع تھا، لیکن راست حضور کا عمل ہے یہ۔ آپ مطلق یہاں نہیں فرمائے کہ پیر سے پیر ملاؤ، وہاں بھی موقع تھا، آپ نے نماز کی پوری حجت کو بیان کیا، لیکن نہیں فرمایا کہ پیر سے پیر ملاؤ۔ یہاں بھی موقع تھا، یہاں تو ضروری تھا، آپ نے ارشاد نہیں فرمایا پیر سے پیر ملاؤ۔ اس کے علاوہ چیلنج ہے ساری دنیا کے علماء کو جو پیر سے پیر ملانے پر جبر کرتے ہیں، ایک مرفوع حدیث بتائیں
اقطاع عالم کو چیلنج ہے، شمال سے جنوب تک، مشرق سے مغرب تک، عرب سے عجم تک میری بات پہنچائیں سب کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار بھی ارشاد فرمایا ہو کہ نماز کی حالت میں اپنے پیروں کو بازو والے مصلی کے پیر سے ملائیں. یہ اوپن چیلنج، کسی بھی وقت کوئی آئے گفتگو کرے، انشاءاللہ میں بات کرنے کے لیے حاضر رہوں گا. اب دیکھیے، اچھا اور ایک بات، اگر اس میں اگر واقعی ایک بھی اگر ضعیف حدیث کبھی اگر ہو جاتی تو ہمارے ائمہ نے، چاروں ائمہ نے ساری زندگی عرق ریزی کر کے قرآن سے، حدیث سے، اقوال صحابہ سے، آثار صحابہ سے اخذ کر کے ہمیں ریڈی میڈ پورا دین کا طریقہ پیش کر دیا، کتاب الطہارہ سے لے کے کتاب الجنائز تک، کہ آگے آنے والے مجبور رہیں گے، ان کو قرآن تجوید سے تک پڑھنا نہیں آئے گا تو مسائل کہاں سے اخذ کر سکیں گے. تو ساری زندگیاں اپنی قرآن و حدیث اور فقہ لگا کے فقہ کو مرتب کیا. چاروں ائمہ کا امت مسلمہ پر احسان عظیم ہے. اگر ایک بھی کہیں روایت ہوتی تو کسی نہ کسی امام نے اس کو لے لیا ہوتا، تو چاروں ائمہ کی فقہ میں یہ نہیں ہے کہ پیر سے پیر ملانا ہے. تو جو چاروں ائمہ نہیں ہے، مرفوع کسی حدیث میں نہیں ہے. اب البتہ یہ لوگ، اب میں آپ کو جواب، عدنان انجینئر صاحب، اب ایک اس میں البتہ ایک اب اس سوال کے جواب میں وہ لوگ ایک جواب دیتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں بخاری شریف جلد 1 صفحہ 100، لاسٹ پوائنٹ انشاءاللہ تعالی، اذان کا وقت قریب ہے، اپن جلد کنکلوڈ کریں گے. بہت سارے باتیں پروگرامز تھے، انشاءاللہ ول کنٹینیو ان اور سیشن وین ایور اٹ ول گوئنگ ٹو کم انشاءاللہ. اوکے، اب آپ یہ بولنے کے بعد وہ لوگ حدیث پیش کریں گے. یہ حضرت ہم آپ کو حدیث بتاتے ہیں، آپ بہت بول رہے تھے. بخاری شریف جلد 1 صفحہ 100، عن انس رضی اللہ تعالی عنہ وکان احدنا یلذق منکبہ بمنکب صاحبہ وقدمہ بقدمہ، کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ سب کو کاندھے سے کاندھے سے اور اپنے قدم سے ملاتے تھے، ہم میں سے کاندھے سے کاندھا اور قدم سے قدم ملاتے تھے. حضرت انس بتا رہے ہیں بخاری کی حدیث ہے. اب آپ بولیے بخاری کے خلاف کیسے؟ آپ سن لو ان کی بات، ٹھنڈک سے سن لو، ان کو پورا بول لیں دو، بھڑاس نکال لیں دو. کوشچن ختم ہو گیا، رائٹ؟ اب آپ بیچ میں نہیں بولیں گے، اب میں آپ کو بولوں، ٹھیک ہے؟ اب آپ بیچ میں نہیں بولنا. چلیے اب آپ اس کے جواب میں ابو داؤد شریف جلد 1 کی صفحہ 97 کی ایک اور ایک حدیث پیش کر دینا. آپ بولنا کہ میں بھی ایک حدیث صحیح پیش کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ حدیث بولے نا بھائی، بخاری کی بتائیں پیر سے پیر ملانے کے بارے میں بھی ایک حدیث میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے؟ ہاں سنائیے. آپ فرمائیے النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ، نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی حدیث شریف ہے. فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه وركبته بركبته وكعبه بكعبه، ابو داؤد جلد 1 صفحہ 97. حضرت انس کی فرمائے تھے، ہم نعمان بن بشیر. اب آپ کیا فرماتے ہیں سنیے. بس میں نے دیکھا کہ ایک شخص دوسرے شخص کے کاندھے سے گھٹنے کو گھٹنے سے اور ٹخنے کو ٹخنے سے ملا کر نماز پڑھتا تھا. کاندھے سے کاندھا، ٹخنے سے ٹخنا، گھٹنے سے گھٹنا. سرکس میں کام کرنے والا بھی ایسا نہیں ٹھہر سکتا. پھر حدیث شریف ہے. تب ہوتا کیا؟ اب ان کو گڑبڑ شروع کر دیں گے. نہیں ہم نے ٹھہری نا، آپ کا سوال ہو گیا، آپ پیش کر دیا، میرا جواب پورا ہو گیا، بعد آپ بات کریے. جبھی بھی قرآن کی کوئی سمجھ میں نہیں آتا آپ کو، ہم ترجمہ پڑھ لیتے، عربی متن نہیں آیا. چلیے ترجمہ میں بھی کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو ہم تفسیر جاتے ہیں کہ اس آیت کے متعلق مفسرین نے کیا کہا. ٹھیک ہے؟ تو حدیث کے لیے بھی ہے محدثین نے کیا کہا. اب بخاری شریف بول لی ہے، ٹھیک ہے، میں آپ کو ابو داؤد کی جلد 1 صفحہ 97 کی روایت پیش کر دیا، ٹخنے سے ٹخنا بھی ہے. اب آپ ایک 5 آدمی ٹھہر جائیے اور بتائیے میرے کو، ٹخنے سے ٹخنا، کندھے سے کندھا اور جو ہے گھٹنے سے گھٹنا ملا ہی نہیں سکتے، دو ہی نہیں ٹھہر سکتے، صف تو دور کی بات. ٹھیک ہے؟ اور یہ صحیح حدیث ہے. اوکے، تو بھائی ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہی کوئی حدیث، تو ہم کیا کریں گے؟ محدث سے پوچھیں گے کہ بھئی یہ روایت جو ہے اس کو کیسے سمجھا جائے. کوئی انگلش کا ایم اے اسٹوڈنٹ بھی کر لے، پی ایچ ڈی بھی کر لے، تو صرف انگلش سمجھ جانے اور انگلش لینگویج پہ مہارت کی بنیاد پر میڈیسنز کی کوئی کتاب کو سمجھ نہیں سکتا.
PhD کر لے, گولڈ میڈل بھی لے لے, تو انجینئرنگ کے سلیبس کا ایک چھوٹا بینکنگ آف دا روڈ کا ترجمہ کر کے سمجھ نہیں سکتا. انگلش جانتا ہے, PhD ڈگری, گولڈ میڈل, ایک چھوٹا سا پیراگراف پڑھ کے نہیں سمجھا سکتا, حالانکہ انگلش میں ہے. تو کیا معلوم ہوا؟ یہ معلوم ہوا کہ زبان آ جانے سے مخصوص علم نہیں آتا, بلکہ اس کا ایک علم ہوتا ہے الگ سے, اس کا ایک فن ہوتا ہے, اس علم کا ماہر اس کو وہ جانتا ہے, اس فن کا ماہر اس کو جانتا ہے. زبان آنے سے معنی نہیں آ جاتا, بلکہ اس فن کے ماہر سے وہ پوچھا جائے تو جواب ملے گا, وہ سچ ہوگا. تو ہم کو بولنا بھائی آپ بخاری کی روایت پیش کر دیے, ٹھیک, میں بھی پیش کر دیا, ٹھیک, نہ آپ کی بات میرے کو سمجھ میں آئی, نہ میری بات آپ کو سمجھ میں آئی, دونوں حدیث ہے. اب آ جائیے ہم محدثین کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں. چلیے, فیض الباری علی صحیح البخاری جلد و صفحات 236 فرماتے ہیں کہ ولو بالفرض مذکورہ, ہاں, ائمہ مجتہدین میں سے کسی نے بھی اس بات یہ مراد نہیں لیا کہ پیر سے پیر ملانا چاہیے. ائمہ مجتہدین, ائمہ اربع کب؟ صحابہ کے زمانے سے شروع ہوئے تابعین تک. امام اعظم صحابہ کو دیکھنے والے, 72 صحابہ سے ملاقات اور حصول علم ثابت ہے. تابعی, پھر اس کے بعد تبع تابعی, ان کو نہیں معلوم تھا, وہ لوگ حاصل نہیں کیے. آج 2023 میں جو ہے آپ حیدرآباد میں آ کے بتا رہے ہیں کہ نہیں پیر سے پیر ملانا چاہیے. ٹھیک, اور ایک بخاری شریف کی شرح لکھنے والے ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, مشہور حدیث کی شرح, نام ہے فتح الباری. کیا نام ہے؟ فتح الباری. اب آپ کیا فرماتے ہیں؟ یہ حدیث, یہ حدیث. اب آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں اس بارے میں؟ حضرت آپ فرمائیے, ہم کو سمجھ میں نہیں آیا کیا کرنا چاہیے. تو فتح الباری جلد 2 صفحہ 352 حوالہ نوٹ کر لیں. آپ فرماتے ہیں المراد بذلک المبالغۃ فی تعدیل الصف وسد الخلل. آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو بیان کیا گیا ہے روایت میں, جو صحابی نے بیان کیا ہے, حقیقتاً پیر سے پیر ملانا نہیں ہے. میں نہیں بول رہا ہوں, محدث شرح بخاری کے شرح لکھنے والے امام ابن حجر عسقلانی, جس کی کسی کتب ساری دنیا میں پڑھی جاتی ہیں, تمام مکتب فکر کے مدارس میں پڑھی جاتی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد پیر سے پیر ملانا نہیں ہے, بلکہ ایگزیجریشن بتایا گیا ہے کہ ایسے ٹھہر جاؤ جیسے آپ بالکل کاندھے سے کاندھا, پیر سے پیر, ٹخنے سے ٹخنا, ایک لائن میں ہو جاؤ. حقیقتاً ملانا نہیں ہے. بعض علماء نے یہ بھی کہا کہ کھڑے ہونے کی شکل میں نہیں ہے. یہ روایت اگر حدیث کو ہم پریکٹیکلی بھی اگر دیکھیں, جب کھڑے ہو جاتے ہیں تو کاندھے سے کاندھا مل جاتا ہے, سجدوں میں چلے جاتے ہیں تو گھٹنوں سے گھٹنا مل جاتا ہے, اور جب قعدے میں بیٹھ جاتے ہیں تو ٹخنے سے ٹخنا مل جاتا ہے. تو ایک لحاظ سے یہ تینوں باتیں ایک نماز کی پوری حیت میں شامل ہو جاتی ہیں, صرف کھڑے ہونے میں یہ نہیں ہے. تو میں نہیں, بلکہ کس نے کہا؟ ابن حجر عسقلانی. ایک بار نام ریپیٹ کریے, ابن حجر عسقلانی, زور سے, عسقلانی. اور آپ کی کتاب کا نام شرح بخاری فتح الباری, بولیے فتح الباری. میں جو روایتیں پیش کیا حوالے, اس کے اندر یہ بھی حوالہ موجود ہے. آپ فرماتے ہیں, پھر ایک بار ریپیٹ کر دے رہا ہوں میں, المراد بذلک المبالغۃ فی تعدیل الصف وسد الخلل, کہ درمیان کے جگہوں کو بند کرنے میں مبالغہ, ایگزیجریشن مقصود تھا, حقیقتاً پیر سے پیر ملانا نہیں ہے. اب بتائیے, اب امام کے کہنے کے بعد, ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھ دینے کے بعد, اب اس کے بعد بھی کوئی ظاہر حدیث پہ عمل کرتا ہے تو وہ گمراہی کا شکار ہے. اللہ تعالی ہم کو اسے گمراہی سے بچائے اور ایسے گمراہوں سے بچائے, اور جو انجانے میں اس کو صحیح سمجھ کے چلے جا رہے ہیں, پروردگار ان کو پھر سے حق نصیب کر دے اور حق کو ساری دنیا میں عام کر دے. اور جو باطل فرقے ان کو نہیں معلوم کہ جو ہے باطل راستے پہ چلے جا رہے ہیں, اللہ پاک انہیں نیک توفیق عطا فرمائے. اور جو یہود و نصارہ کی سازشیں اس کے پیچھے کار فرمائے ہیں, جو نہیں دیکھ پا رہے ہیں, اللہ ان کے فراست عطا فرمائے کہ وہاں تک دیکھیں.
ان دشمنوں کی سازشوں کو اللہ ختم فرمائے، جس دشمنان اسلام کی سازشوں کو ختم فرمائے، ان سازشیوں کو ملیاں میٹ فرمائے، اسلام کا پھر سے بول بالا فرمائے، مسلمانوں کو سرخرو عطا فرمائے۔